اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو باب نبوت میں دوسرا باب جو ہے، دوسرا چیپٹر جو ہے، اس میں جاری و ساری ہے، اور ہم 18ویں نمبر عقیدے کی گفتگو کے اندر آج وارد ہوں گے، اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے توسل۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ توسل بھی شفاعت کی طرح ہے۔ توسل کا مسئلہ معنوی اور مادی مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کا دامن تھام لیں، تاکہ وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے حضور ان کی مشکلات دور کرنے کی درخواست کریں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک طرح سے گویا انہوں نے توسل کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، توسل کی تعریف ہو گئی۔ کیا بنی توسل کی تعریف؟ انسان مختلف مسائل سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ کبھی امتحان آ گیا، ہاں ہوتا ہے نا ایسا، امتحانات پہ امتحانات آ رہے ہیں، یہ بھی مشکلات ہیں۔ مالی مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہیں، کئی ایک مسائل ہیں جن سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے۔ لہذا یہ فرماتے ہیں کہ مسائل معنوی بھی ہو سکتے ہیں، مادی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مشکلات میں یہ عقیدہ جو توسل کا عقیدہ ہے، یہ انسان کو موقع دیتا ہے۔ کس چیز کا موقع؟ کہ وہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے قریب ہو جائے، ان کے دامن کو تھام لے، ان کے پاس چلا جائے، ان کو وسیلہ بنائے، اور وہ سے مراد اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ اللہ کی اجازت سے۔ اس نقطے پہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ شفاعت میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء شفاعت کریں گے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ معصومین شفاعت کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے الگ ہو کر، نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پریشان افراد، مشکلات میں گھرے ہوئے افراد ان اولیاء اللہ کے پاس آئیں گے، تو وہ اولیاء اللہ کی اجازت سے ان افراد کی مشکلات کو دور کریں گے۔ اور وہ دور کیسے کریں گے؟ وہ خدا کی بارگاہ میں درخواست کریں گے۔ آسان ہو گیا توسل کو سمجھنا؟ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات کہ جو اللہ کے قریب ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جو خدا سے دور ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اس اللہ کے قریبی کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کے پاس چلا جائے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اس لیے تاکہ وہ ولی خدا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے اس بات کی کہ اس شخص کی مشکلات کو دور کر دے، آسان کر دے۔ یہ ہے توسل۔ خوب، یہ تو خود عقیدہ توسل کو سمجھانا تھا کہ توسل اس کو کہتے ہیں۔ سوال، آیا اسلام میں عقیدہ توسل ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم آئیے دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ بڑی بہترین قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے توسل پر۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فاستغفروا الله، واستغفر الله لهم، لوجدوا الله توابا رحيما۔ جاءوك، فاستغفروا الله، واستغفر الله لهم، لوجدوا الله توابا رحيما۔ جاءوك، فاستغفروا الله، واستغفر الله لهم، لوجدوا الله توابا رحيما۔ جاءوك،
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ توسل پر سب سے مضبوط، اتھینٹک اور بہترین آیہ شریفہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ کام آنے والی آیت ہے، عقیدہ توسل۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عقیدہ توسل عقیدے کے لحاظ سے اور پریکٹیکلی مکتب تشیع کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی افراد میں کچھ تو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے ہیں، بالکل اصلاً توسل اور وسیلے کے منکر ہی ہیں، بلکہ حرام سمجھتے ہیں اور شرک سمجھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جا کر اپنی مشکلات کو پیش کرنا۔ یا بعض افراد عقیدے کے اعتبار سے تو قائل نہیں ہیں، عقیدہ تو ان کا نہیں ہے، لیکن عملی میدان میں پھر بھی وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن ہم آتے ہیں اس آیہ شریفہ میں کہ خود پروردگار عالم ایسے افراد کو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ایسے افراد کے بارے میں خود پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کو معاف کرے تو ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ پہلے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یہ پہلے آپ کے پاس آئیں، اور آپ کے پاس آنے کے بعد پھر یہ اللہ سے استغفار کریں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ نقطہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ دیکھیں، آپ بھی کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ درمیان میں وسیلہ بنایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں توسل۔ تو پھر خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آئیے دیکھیں ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی، جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم یعنی گناہ کیا، اس وقت اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، اب بتائیں کیا جواب دیں گے وہ افراد کے جو توسل کے منکر ہیں؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے گناہ کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا پروردگار کہتا میرے پاس آ جاتے، نہیں، اس وقت اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے، جاؤک، اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، یعنی آپ کے پاس آ کر پھر مجھ سے استغفار کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یعنی اے رسول آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو اس آیہ شریفہ میں گویا دو جملے ہیں جو توسل کے عقیدے پر بہترین مثال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جاؤ کا یہ ایک کہ یہ آپ کے پاس آئیں، جیسے ہم مکتب تشیع کے اندر عقیدہ توسل کو لے کر ہم بہت زیادہ اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ ہم بار بار ائمہ معصومین کی قبور پر جاتے ہیں، امام حسین کے روضے پر جاتے ہیں، امیر المومنین کے حرم میں جاتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے مدینہ جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، مختلف انبیاء کی قبور، مختلف ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور، خانوادہ اہل بیت کی قبور پر جاتے ہیں۔ وجہ توسل کا عقیدہ ہے، وہاں جا کر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری تو تعلیمات میں ہے کہ ہر شب بدھ ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں۔ یہ عقیدہ توسل ہی تو ہے۔ چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر ایک معصوم کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ٹھیک؟ اور یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، اشفع وہی شفاعت جو توسل سے پہلے آپ کی خدمت میں عقیدہ بیان ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ملاحظہ کریں کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو جاؤ کا یہ قرآن کی آیت سے ہے، آپ کے پاس آتے، تو ہم جاتے ہیں ائمہ معصومین کی بارگاہ کے اندر، ٹھیک؟ پھر وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور یقیناً جب ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ روایات ہیں کہ سرکار سید الشہداء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم بہترین وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، عقیدہ توسل اس قرآن کی اس آیہ شریفہ سے واضح ہے۔ یہاں تک واضح؟ جی۔ آئیے اگلے مرحلے میں چلیں، ایک اور آیت دیکھیں۔
یہ بھی قرآن سے مثال موجود ہے توسل کے عقیدے پر۔ ہم حضرت یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پدر گرامی حضرت یعقوب کو وسیلہ بنایا۔ انہوں نے گناہ کیا، حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے جدا کیا، حضرت یعقوب ساری زندگی روتے رہے۔ قرآن نے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف بھی قید خانے میں اپنے والد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ دونوں نبی اپنے اپنے مقام پر رو رہے ہیں، اور بہت سارے کتنے بہرحال ظلم ہیں کہ جو انہوں نے کیے، حضرت یوسف پر کیے، حضرت یعقوب پر کیے، جھوٹ بولا اور نہ جانے کیا سے کیا کیا۔ اچھا ڈائریکٹ جاؤ خدا کی بارگاہ میں اور جا کر کہو خدا معاف کرے؟ نہیں، یہ پہلے حضرت یوسف سے کہتے ہیں آپ ہمیں معاف کریں، پھر کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں معاف کرے۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں میں نے معاف کیا، میں خدا سے آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن آپ اپنے والد کے پاس جاؤ۔ پھر یہ بھائی اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ہے جاؤک، یعنی رسول کی بارگاہ میں آنا۔ صحیح ہے؟ واضح؟ اب انہوں نے کیا جملہ کہا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارک یوسف آیت نمبر 97 میں، یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے جو گناہ ہیں ان کے لیے استغفار کیجئے، ہمارے حق میں استغفار کیجئے۔ انا کنا خاطئین، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ حضرت یعقوب کہہ دیتے بھائی توسل شرک ہے، جاؤ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کے خدا سے معاف ہو، مجھے کیوں وسیلہ بنا رہے ہو؟ اگر شرک ہوتا تو حضرت یعقوب کبھی یہ نہ کہتے کہ تم تو شرک کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ڈائریکٹ خدا سے معافی مانگو، میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ تو حضرت یعقوب نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 98، سوف استغفر لکم ربی، سوفا، ہاں سین و صوفا، ہاں میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کا طلبگار ہوں، یعنی میں خدا سے معافی تمہارے لیے مانگوں گا کہ خدا تم کو معاف کر دے، درمیان میں وسیلہ ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے، شاہد یعنی دلیل ہے، گواہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی توسل کا دستور تھا، طریقہ رائج تھا۔ یہ ایک نہیں ہے، مختلف انبیاء کے واقعات اس طریقے سے موجود ہیں۔ گناہ گار امت آ جاتی تھی نبی کے پاس اور آ کر کہتی تھی، حضرت موسیٰ کے واقعات تو ڈھیروں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا سے ملاقات کے لیے، کلام کرنے کے لیے، راستے میں کوئی مل گیا، اے موسیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ توسل ہے۔ لیکن اب یہاں سے غور فرمائیے گا، لیکن منطقی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لاجک جتنی اجازت دیتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اولیاء اللہ کو اللہ کی اجازت کے بغیر مستقل طور پر مؤثر نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ یہ تفصیل آپ کی خدمت میں شفاعت کے عقیدے میں بھی عرض کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی کو معاف نہ کرنا چاہے اور خدا کے اولیاء اس کی شفاعت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے توسل میں بھی ہے، توسل اسی کے لیے وہ کریں گے کہ جس کو خدا بھی معاف کرنا چاہے، لہٰذا جس سے خدا ناراض ہے اس سے ائمہ اہل بیت اور انبیاء بھی ناراض ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ اولیاء اللہ کی اجازت کے بغیر خود ہی مؤثر ہیں، بغیر خدا کے وہ مؤثر ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ اگر اس طریقے کا عقیدہ بنائیں گے ہاں تو پھر یہ ہو جائے گا کفر، پھر یہ ہو جائے گا شرک، کہ بھئی اللہ تو نہیں دینا چاہتا ہے، اب ہم آپ کی خدمت میں آئیں، آپ ہمیں دے دیں اللہ سے ہٹ کر۔ وہ اللہ کی اجازت سے ہٹ کر بذات خود نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نفع و نقصان نہیں دے سکتے، اللہ کی مرضی سے دیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اس نقطے کی طرف، لہٰذا یہ وہ آیت ہے سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 188، جس ٹکڑے کو پکڑ کے
لوگ شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، توسل کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کسی مقام پر کہ بھی قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض ایسا بعض ایسے کی تفسیر کرتا ہے۔ اگرچہ اس جملے کے بارے میں پہلے گفتگو آ چکی ہے کہ بہار میں یہ جملہ تو ہے لیکن منقطع ہے، اس اعتبار سے کہ کسی معصوم کی طرف منسوب نہیں ہے یہ جملہ، لیکن اپنے مقام پر یہ ایک حقیقت تفسیر کے باب میں کہ قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کو سمجھاتا ہے۔ قرآن ایک ہی موضوع پر قرآن کی کئی آیات کو، ساری آیتوں کو ہمیں ایک جگہ پر رکھ کے پھر ڈیسیجن لینا ہوگا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ ایسے نہیں کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ لیں۔ مثلاً یہ آیت آ گئی، خود ختمی مرتبت سے خدا نے کہا کہ آپ ان سے کہیے، قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں، نفعا ولا ضرا، نہ کسی فائدے کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ یہ خود یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو کسی کے لیے وسیلہ بنا، بلکہ قرآن نے کہہ دیا جاؤ کا، خدا خود کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں تو میرے نبی کے دروازے پر آ جاؤ۔ اگر نبی تمہارے لیے جو ہے وہ استغفار کرے اور نبی تمہارے لیے درخواست کرے تو میں قبول کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں توسل۔ عام طور پر تمام اسلامی فرقوں کے ماننے والوں میں توسل کے متعلق افراط یا تفریط نظر آتی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر معاشرے کے اندر، اسلامی فرقوں کے اندر جو افراد توسل کے نظریے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے اندر یا تو افراط ہے، افراط مطلب حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، یہ تفریط ہے یا بالکل کمی ہے، یعنی آگے پیچھے ہیں، اعتدال نہیں ہے۔ ان کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ توسل ایک بہترین عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے ایک گناہگار شخص کو اور ایک ایسے شخص کو کہ جو الجھنوں میں مشکلات سے دوچار ہے، اس کے لیے ایک امید ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ سے مربوط ہو جائے اور ائمہ معصومین اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ اور بھی آیات ہیں، یہ تو فقط ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ مثلاً قرآن میں ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، الیہ کی ضمیر خدا کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، الیہ، اس اللہ کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یعنی خدا تک ایسے نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہیں وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی